آپ سے سوال محمد عارف، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دور فترت وحی کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی؟ دیکھیں پہلی تو سورہ علق ہوئی تھی، لیکن دور فترت وحی کے بعد سورہ مدثر کا نام بھی آیا ہے اور سورہ والضحیٰ کا نام بھی آیا ہے۔ یہ میں فیصلہ ججز حضرات کی جانب سورہ مدثر دیتا ہوں۔ میں تو والضحیٰ بہرحال ہمیں جو اطلاع ملی ہے والضحیٰ ہے، تو میں نے دونوں صورتوں کے نام بتائے، جواب درست ہے آپ کا۔ محمد اعجاز بٹ، آپ سے سوال، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عرب کے اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت کے طور پر آپ سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا تھا؟ اسود۔ جواب درست نہیں ہے، رکانا تھا اس کا نام۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ چاروں سوال چاروں دور ہو چکے اس دوسرے مرحلے کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کی صورت کیا ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں جو لوگ کامیاب ہو کر ہم تک آئے ہیں ان کے نام ہیں نہال نعمت اللہ، اطہر سعید، عارف مقصود، طارق چشتی اور محمد عارف۔ اس تیسرے مرحلے کے 5 دور ہوں گے۔ ہم پہلے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے سوال نہال نعمت اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی مدت کتنی؟ 7 ماہ۔ جواب آپ کا درست ہے۔ اطہر سعید، آپ سے سوال، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مواخات کے موقع پر مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ 45 تھی۔ جواب درست ہے آپ کا۔ عارف مقصود، آپ سے سوال، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جنگ بدر کے سب سے پہلے شہید کا نام کیا تھا؟ حضرت مہاجر بن صالح۔ جواب درست ہے آپ کا، لیکن یہ نام ٹھیک نہیں بتایا آپ نے، ماجمع ہے لفظ، حضرت ماجمع۔ آپ سے سوال طارق چشتی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غزوہ بدر میں فتح کی پیشگوئی کے لیے جو آیت نازل ہوئی وہ کس صورت میں ہے؟ سورہ قمر میں بھی ہے اور سورہ انفال میں بھی ہے، 2 صورت ہے، سورہ قمر میں۔ آپ سے سوال محمد عارف، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جنگ بدر میں ابو جہل کا سر کس نے کاٹا تھا؟ عبداللہ بن مسعود۔ جواب درست ہے آپ کا۔ اب اس تیسرے مرحلے کے دوسرے دور کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ آپ سے سوال نہال نعمت اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کس کو تلوار عطا فرمائی تھی؟ ابو دجانہ۔ ابو دجانہ، جواب آپ کا درست ہے۔ اطہر سعید، آپ سے سوال، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جلاوطن ہونے پر بنو نذیر میں ہتھیاروں کا جو ذخیرہ چھوڑا تھا وہ کیا تھا؟ اس میں زرہیں تھیں۔ کتنی تھی تعداد بتائیے؟ 200 تلواریں تھیں، اس میں 400 تلواریں تھیں، 50 زرہیں تھیں، 50 گھوڑے تھے، 50 خود تھے۔ 50 خود تھے۔ جواب درست ہے آپ کا۔ آپ سے سوال عارف مقصود، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو حواری کا لقب دیا تھا؟ زبیر بن العوام۔ جواب درست ہے آپ کا۔ آپ سے سوال طارق چشتی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضور کی رضائی ماں سویبیہ کا انتقال کب ہوا؟ یہ ہوا تھا 8، بعض جگہ 8 ہجری آتا ہے، بعض جگہ آتا ہے 6 ہجری۔ یہ جواب بھی میں ججز حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس تو 7 ہجری جو بتایا گیا ہے۔ جواب درست مان لیا جائے؟ جواب درست ہے آپ کا۔ آپ سے سوال محمد عارف، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کس صحابی نے دہرایا تھا؟ ربیعہ بن امیہ بن خلف۔ جواب درست ہے آپ کا۔ اس تیسرے مرحلے کے تیسرے دور کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ آپ سے سوال نہال نعمت اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے بیشتر اپنا خرقہ کس کو پہنچانے کی وصیت کی تھی؟ خرقہ جو تھا، خرقہ سے آپ خرقہ جو پہنا جاتا ہے اوپر، وہ جو چادر، حضرت اویس قرنی۔ اور ویسے کرنی، جواب آپ کا درست ہے۔ اطہر سعید، آپ سے سوال، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سوال ذرا دوہرا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ایک صحابی تھے جنہیں حبیب کہا جاتا تھا حضور کا۔ یہ
حضرت علی کو کہا جواب درست نہیں ہے آپ کا، حضرت زید بن ولید۔ آپ سے سوال عارف مقصود، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1400۔ جواب درست ہے آپ کا۔ آپ سے سوال طارق چشتی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچی جگہ پر برجی بنا کر جنگ کا معائنہ کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت خبیب۔ حضرت خبیب۔ جواب درست نہیں ہے آپ کا۔ اس میں حضرت ان کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت خبیب بن اسد، حضرت حبیب بن کا کہا جاتا ہے، اور حضرت اسد بن زرارہ کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ محمد عارف، آپ سے سوال، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صحابہ کی نماز جنازہ میں 4 سے زائد تکبیریں دیتے تھے؟ جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ جواب درست ہے آپ کا۔ اب ہم اس تیسرے مرحلے کے چوتھے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے سوال نہال نعمت اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان صحابی کا نام کیا تھا جو مدینہ منورہ میں 10 مرتبہ حضور کے قائم مقام بنائے گئے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ جواب درست نہیں ہے، حضرت عمر ابن ام مکتوم۔ آپ سے سوال اطہر سعید، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان صحابی کا نام کیا تھا جنہوں نے غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے بدن پر روکا تھا؟ اس میں حضرت ابو دجانہ تھے، وہ اپنی پشت پر تیر روکتے تھے، ڈھال بن گئے تھے رسول کریم۔ جواب درست ہے آپ کا۔ آپ سے سوال عارف مقصود، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اہل مدینہ کو بدر کی فتح کی اطلاع دینے کون کون صحابی گئے تھے؟ حضرت زید بن حارث۔ اور کون کون؟ ایک اور بتائیے۔ بہرحال جواب ہم صحیح مان لیتے ہیں آپ کا، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ۔ آپ سے سوال طارق چشتی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں عیدین کی نمازیں کس مسجد میں ادا فرماتے تھے؟ یہ عیدین کی مسجد، اس کا مسجد مسلی تھا، اس کا ایک اور بھی مسجد مسلی، اور اس کا دوسرا نام تھا مسجد مسلی، ایک اس کا نام تھا، اور ایک اس کے 2 نام تھے۔ جواب درست نہیں ہے آپ کا، مسجد غمامہ اس کا نام تھا۔ آپ سے سوال محمد عارف، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی رضائی والدہ کا کیا نام تھا؟ یہ حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام سیف بھی آتا ہے، اور خولہ بنت منظر بھی آتا ہے۔ جواب درست ہے، ام سیف ہے، جواب صحیح ہے آپ کا۔ تیسرے مرحلے کے 5ویں دور کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے سوال نہال نعمت اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان صحابی کا نام کیا تھا جن کے پیچھے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ جواب درست نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آپ سے سوال اطہر سعید، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غزوہ احد میں کفار کے حملے کی خبر مکہ سے کس نے دی تھی؟ حضرت عباس نے۔ حضرت عباس، جواب درست ہے آپ کا۔ عارف مقصود، آپ سے سوال، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جنگ احد میں شہید ہونے والے ان صحابی کا نام کیا تھا جن کی اسی رات شادی ہوئی تھی؟ حضرت حنزلہ۔ حنزلہ بن ابی عامر، جواب درست ہے آپ کا۔ طارق چشتی، آپ سے سوال، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے عطیے کو سب سے افضل قرار دیا؟ حضرت ابو عقیل۔ جواب درست ہے آپ کا۔ آپ سے سوال محمد عارف، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضور مسجد نبوی کے کس دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے؟ باب السلام بھی آتا ہے اور باب آل عثمان بھی آتا ہے۔ جواب درست ہے آپ کا۔ اب اس تیسرے مرحلے کے 5 دور ختم ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہے۔ اس مقابلے کے چوتھے آخری اور فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں 2 حضرات منتخب ہوئے ہیں، عارف مقصود صاحب لاہور سے ہیں اور محمد عارف صاحب کراچی سے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے 25-25 نمبر ہیں۔ تو اب
इस चौथे मरहले में जो सवालात किए जाएंगे ये सीरत से मुतल्लका कुतुब के बारे में होंगे और इसके साथ ही साथ नातिया तसनीफ के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपसे सवाल आरिफ मकसूद, आप हमें ये बताइए कि असहुस सियर एक किताब है सीरत की, मुसन्निफ का नाम क्या है? नहीं, आपसे भी यही सवाल है। मौलाना अब्दुर्रऊफ दानापुरी, जवाब दुरुस्त है आपका। आरिफ मकसूद, आपसे सवाल, आप हमें ये बताइए कि खत्मुन नबुव्वा एक किताब है, मशहूर मुसन्निफ हैं, मुसन्निफ का नाम बता दीजिए। ये मौलाना मिर्जा बशीर, जवाब दुरुस्त नहीं है, मौलाना अहमद रजा खान। आपसे सवाल मोहम्मद आरिफ, आप हमें ये बताइए कि खलीफा अब्दुल हकीम की सीरत पे एक मशहूर किताब है अंग्रेजी में, नाम क्या है उसका? द प्रॉफिट एंड हिज मैसेज। आपसे सवाल आरिफ मकसूद, आप हमें ये बताइए कि हबीब खुदा सीरत की एक किताब है, मुसन्निफ का नाम क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी, जवाब दुरुस्त है आपका। आपसे सवाल मोहम्मद आरिफ, आप हमें ये बताइए कि मारूफ मिस्री मुसन्निफ हैं तौफीकुल हिकम, उनकी सीरत पर एक किताब है, नाम क्या है उसका? सीरत नबविया, जवाब दुरुस्त है आपका। आपसे सवाल आरिफ मकसूद, आप ये बताइए कि मुरूजुज ज़हब किस मुसन्निफ की किताब है? ये मसूदी की किताब है। आपसे सवाल मोहम्मद आरिफ, आप ये बताइए कि सीरत इब्न हिशाम का असल नाम क्या है? सीरत इब्न हिशाम का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जवाब दुरुस्त नहीं है, किताब सीरत नाम है उसका। आपसे सवाल आरिफ मकसूद, आप ये बताइए कि तारैन नाम का एक मजमू है छोटा सा, मुसन्निफ का नाम बता दीजिए। मुसद्दस की हैत में लिखा गया है। महजार लखनी, जवाब दुरुस्त नहीं है, एहसान दानिश। आपसे सवाल मोहम्मद आरिफ, आप ये बताइए कि अल अमीन अंग्रेजी में एक छोटी सी किताब है, मुसन्निफ का नाम क्या है? अल अमीन मिंट कुबरीवाट, जवाब दुरुस्त नहीं है आपका, मोहम्मद मेहमेडुक पिक्थान। आपसे सवाल आरिफ मकसूद, आप हमें ये बताइए कि नात का एक मशहूर मजमुआ है मुसहफ, मुसन्निफ का नाम क्या है? हफीज ताहिर, जवाब दुरुस्त नहीं है, बेदम वासी। आपसे सवाल मोहम्मद आरिफ, आप ये बताइए कि किताबुन नवादिर के मुसन्निफ का नाम क्या है? किताबुन नवादिर, नवादिर जनाब इब्न बैतार, जवाब दुरुस्त नहीं है, अबू जियाद किलाबी। तो अब हम देखते हैं कि नताइज की सूरत क्या है, क्योंकि इस चौथे मरहले के 6 दौर अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। इस मुकाबले में जो साहिब अव्वल रहे हैं वो मोहम्मद आरिफ हैं, उनके 10 नंबर हैं, आरिफ मकसूद साहब के 5 नंबर हैं, मोहम्मद आरिफ अव्वल रहे इस मुकाबले में। आरिफ साहब, आप इस ज़हनी आजमाइश के सीरत के इस प्रोग्राम में अव्वल रहे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, बहुत से सवालों के आपने जवाब दिए और बहुत अच्छे जवाब दिए। ये जो वसअत मालूमात है सीरत के हवाले से आपके यहाँ, कि आप हमें बताएंगे कि ये कहाँ से और कैसे आपने ये इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली और आपने ये जवाबात इतने एतमाद से दिए, कुछ बताएंगे इस सिलसिले में? इसका बुनियादी सबब यह है कि मैं गुज़िश्ता 4 साल से जो है क्विज़ में आ रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, जी, उस वक्त से जो है मुझे सीरत से ख़ास तौर पे जो है ज़ाती तौर पे लगाव है। और इस्लामिक कंपटीशन में मैंने कराची में भी बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए हैं, जिसमें कुछ विन भी किए हैं, लूज़ भी किए हैं जी। और इस सिलसिले में जो ज़्यादातर मैंने जिन किताबों से इस्तिफ़ादा लिया है उनमें सीरत इब्न हिशाम है और कादी सैयद सलमान मंसूर बोरी की किताब रहमतुल आलमीन है, शिबली नुमानी की सीरत नबी मौजूद है और इसके अलावा जो है मारिफ इस्लामिया की भी 2-3 जिल्दें जी से कुछ फ़ायदा लिया है। जी, अब ये बताएं कि ये जो मसलन एक छोटी सी किताब है मनाज़िर हसन गिलानी की अन्नबीउल खातिम, क्या वो भी आपकी नज़र से गुजरी? बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत दिलचस्प किताब है और उसमें सीरत के वाक़यात को बड़ी सहूलत के साथ और बड़ी सलासत के साथ मुसन्निफ ने बयान किया और यकीनन ये आपकी नज़र से तो गुजरी होगी। ये सिलसिले इसके मुताबिक इतना बताता चलूँ कि ये किताब पहले तो मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरी थी। अलबत्ता इस कंपटीशन से पहले जो है ये किताब जो एक लाइब्रेरी में
مجھے ملی تھی جی لیکن وہ میں نے صرف اس حد تک اس کتاب کو پڑھا کہ اس کا مصنف اور کتاب کی سیرت کا نام لکھا اور باقی اندر سے تفصیلی طور پہ نہیں پڑھا. تفصیلی طور اب ضرور انشاءاللہ. یہ بہت اچھے. اس کے علاوہ آپ نے مثلاً کوئی خطبات ماجدی کا بھی مطالعہ کیا جو سیرت نبوی قرآنی بھی جسے کہتے ہیں, یعنی ماجد صاحب نے ایک ایسی سیرت بھی لکھی ہے جس میں قرآن حکیم میں سیرت کا جس طرح بیان آیا ہے اس سے اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ لکھی ہے. پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری یا نہیں. نہیں میں نے اس کتاب میں پڑھا تو یہ بہرحال اس کمپٹیشن کے بعد اب جائیں گے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے, بہت اچھی کتاب ہے. تو بڑا شکریہ آپ کا بہت بہت, اور میری طرف سے اور تمام شرکاء جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی طرف سے بہت مبارکباد کہ آپ نے یہ مقابلہ جیتا. خدا کرے کہ آئندہ بھی آپ اس طرح کامیاب ہوتے رہیں اور کامران ہوتے رہیں. شکریہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے رحمت اللہ عالمین کے اس ذہنی آزمائش کے پروگرام میں جناب آئی امتیازی صاحب سیکریٹری وزارت مذہبی امور تشریف رکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا امتیازی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کے سلسلے میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں. جناب امتیازی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ارشاد ہے کہ اس مقابلے کے سلسلے میں میں اپنے تاثرات کا اظہار کروں. میرے تاثرات یہ ہیں کہ یہ 11 افراد جو اس مقابلے میں شریک ہوئے ان کی معلومات اسلام کے بارے میں اور سیرت النبی کے بارے میں بے حد قابل ستائش. اور سچ بات تو یہ ہے کہ مجھ کو آج کی اس محفل میں شریک ہو کر بہت سی ایسی نئی باتیں معلوم ہوئیں کہ جو میرے علم میں نہیں تھی. اس اعتبار سے یہ نوجوان نسل, یہ نوجوان فوج جس کی نمائندگی کے ان 11 افراد نے کی, قابل صد مبارکباد ہے. اور مجھ کو یقین ہے کہ ان کی دلچسپی, ان کا شغف دین سے, دین اسلام سے, دین مصطفیٰ سے محض معلومات کی حد تک نہ ہے اور نہ ہوگا, بلکہ یہ کہ جب وہ سیرت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا شغف رکھتے ہیں اور اتنی ادق معلومات ان کو میسر ہیں, تو وہ اوصاف حمیدہ جن سے کہ اسوہ حسنہ متصف ہے ان کو بھی عملاً اپنانے کی اور اپنی زندگی میں راسخ کرنے کی یقیناً کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کے ارباب حل و عقد بھی قابل صد مبارکباد ہیں کہ وہ ماہ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی اور خصوصاً 12 ربیع الاول کے بعد, 12 ربیع الاول سے اور اس کے بعد اس قسم کے پروگراموں کو ترتیب دیتے ہیں کہ جن سے اسوہ حسنہ سے دلچسپی بڑھے اور معلومات میں اضافہ ہو, اور وہ اخلاق حمیدہ کہ جن سے کہ جیسا کہ میں نے کہا حیات طیبہ متصف ہے, اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو ڈھالنے کی کوشش کریں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف یہ کہہ کر بات ختم کروں گا کہ مقابلہ بہرحال مقابلہ ہوتا ہے, اور مقابلے کے متعلق تو میر کہہ گئے ہیں کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. بہرحال جب 11 افراد ہوں گے تو 10 تو اس میں سے کٹ ہی جائیں گے, ایک ہی کامیاب
تصور ہوگا. اور یقیناً محمد عارف صاحب جو اس مقابلے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کامیابی کے ہر اعتبار سے مستحق تھے، اس لیے کہ ان کو جو عبور اور جو قدرت حاصل ہے ان تمام حقائق پر، ان تمام واقعات پر، ان تمام سوانح پر کہ جو اس ذہنی مقابلے کا مواد تھے، وہ یقیناً اس کے مستحق تھے. اور مجھ کو بہت خوشی ہے کہ حق بحقدار رسید. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کہ اس مقابلے میں نمبر 2 رہے یا نمبر 3 رہے یا نمبر 11 رہے، ان سے بھی میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ یقیناً دل شکستہ نہ ہوں، آزردہ خاطر نہ ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد عارف صاحب کئی سال سے اس مقابلے میں آ رہے ہیں، اور یقیناً کوئی مقابلہ ایسا بھی رہا ہوگا جب وہ پہلی مرتبہ آئے ہوں گے اور اول نمبر پہ نہ آئے ہوں گے. تو کیا عجب ہے کہ آج کے اس مقابلے میں جو صاحب نمبر 11 ہیں وہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال عارف صاحب کی جگہ لے لیں. اس لیے کوشش بہرحال جاری رکھنی چاہیے. مقابلے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوشش شروع ہوئی اور مقابلے کے نتیجے کے ساتھ وہ کوشش ختم ہو گئی. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کے حصول میں کامیابی عطا فرمائے جس مقصد کے حصول کے لیے کہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے ارباب بست و گشاد نے یہ مقابلہ منعقد کیا تھا. اور یقیناً وہ مقصد یہی تھا کہ ہمیں اسوہ حسنہ کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش میں مدد مل سکے. ایک بات جو میں چلتے چلتے ضرور عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا انقلاب جو اسلام نے برپا کیا وہ ذہن کا انقلاب تھا. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں. اس کے بعد یہ کہ ہمارے اقوال، ہماری بول چال وہ بھی اسلامی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ جس میں عمل کو دین کا تو 3/4 قرار دیا گیا ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ بات میں اپنی نوجوان نسل کے افراد جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی اور ان کے توسط سے بھی یہ کہوں گا کہ جو معلومات ان کو سیرت نبوی کے مطالعے سے حاصل ہوئی ہیں ان کو عملاً وہ اپنی زندگی میں راسخ کرنے کی کوشش کریں. تبھی اس قسم کے مقابلوں کا اور اس قسم کی کوششوں کا اور اس قسم کے مساعی کا صحیح مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. اگر ہمارے دماغوں میں تو معلومات کے خزینے ہیں لیکن ہمارا عمل، ہمارا رویہ اور ہمارے معاملات اس کی عکاسی نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ محض دماغ میں 1,01,101 حقائق کو یا اعداد و شمار کو جمع کر لینے سے اصل اسلام کی روح پیدا نہیں ہوتی اور اصلی مسلمان پیدا نہیں ہوتا. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے تاثرات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں اور اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انعامات ان تک پہنچائیں کہ جو ان انعامات کے مستحق ہیں. بہت ممنون ہوں جناب میں امتیازی صاحب کا. اور اب اس مقابلے میں اول آنے والے طالب علم جو کراچی سے تشریف لائے ہیں جناب محمد عارف، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور جناب امتیازی صاحب سے اپنا انعام وصول کریں.
वाज़ेह रहे कि ये इनाम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम मोहम्मद आरिफ साहब को जो इनाम जनाब इम्तियाजी साहब ने दिया वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम की 18 जिल्दों पर मबनी है, जिसे जामिया पंजाब ने मुरतब किया है और शाये किया है। और इसके साथ ही साथ एक दूसरी बात यह है कि इस मुकाबले में जो बाकी 10 हज़रात तशरीफ लाए हैं, चूंकि वो भी अपने अपने स्टेशनों से इस मुकाबले में अव्वल रहे हैं, इसलिए उन्हें भी इनाम पेश किया जाता है। और इनाम की जो किताबें उन्हें पेश की जा रही हैं उनमें वो सेट है असल में जो फ़ख्र कौनैन मैश रसूल नगरी, तफ़हीमुल कुरान पूरा सेट, पैगम्बर आदम व आखिर डॉक्टर नसीर अहमद नासिर की ये किताब है, और रहमतुल लिल आलमीन जो काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी की किताबें हैं, इनका एक पूरा सेट जो है इन तमाम विनर्स की खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले मोहम्मद एजाज भट्ट लाहौर से तशरीफ लाते हैं, आइए और इम्तियाजी साहब से इनाम लीजिए। अतहर अहमद सईद तशरीफ लाइए और इनाम वसूल कीजिए। अतहर अहमद सईद का ताल्लुक भी लाहौर से है। अब दरखास्त है जनाब अताउल मुसव्विर साहब से कि तशरीफ लाए और इनाम वसूल करें। अताउल मुसव्विर साहब का ताल्लुक भी लाहौर से है। अब तशरीफ लाते हैं आरिफ मकसूद। आरिफ मकसूद साहब भी लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। अब मुल्तान से इनामुल मासूम तशरीफ लाइए। अब तशरीफ लाते हैं महबूब अहमद। महबूब अहमद साहब बहावलपुर से तशरीफ लाए।